السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 516 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت ہم کریں گے، آیت نمبر 4 اور 5، اور ان 2 آیتوں کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ ان 2 آیتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں اتاری ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں ہیں جن نشانیوں کو لوگوں نے اس وقت جھٹلایا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ نشانیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جب آتی ہیں قوموں کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، ان کو حق کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہیں۔ قوم جب اس حق بات کو سمجھ لیتی ہے، نشانی کو سب دیکھ کر رجوع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر تو وہ بدبخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں میں بالکل ہی معیوب اور مبغوض ہو جاتے ہیں۔ انہی حقائق کو ان 2 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ وہ 2 آیتیں یوں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے: وما تأتيهم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا، مگر، کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہا، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے، فقط، پس تحقیق، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما، جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، فسوف، سو ان قریب، یأتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما، اس چیز کی کہ کانو، تھے وہ بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے: اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور جب ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ دوسری بات، بلا شبہ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا جب ان کے پاس وہ حق آیا۔ تیسری بات، ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس اس چیز کی خبریں جن کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غافل بندوں کو متنبہ کرنے اور غفلت سے بیدار کرنے کی غرض سے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے پاس بھیجتا ہے۔ ایمان والے ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں۔ اور جو کافر و مشرک ہوتے ہیں، جن کے دل میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے، جن کے دماغ میں نافرمانی، سرکشی اور ضد کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس نشانی کے آنے کے باوجود منہ پھیر لیتے ہیں اور حق بات کو جھٹلا بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی محروم القسمت لوگوں کے بارے میں اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔
ان بدقسمت لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب حق ان کے پاس آیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، یہ انجام بتلایا گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی بن جائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید اس طرح بیان کی گئی کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کافروں نے حق بات کو جھٹلایا جبکہ حق ان کے پاس آیا، جبکہ آسمان کی جانب سے جو حق بات اتاری جاتی ہے اس حق کا حق یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے قبول کیا جائے۔ جو اس حق بات کو قبول کرتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے محبوب اور پسندیدہ بن جاتے ہیں، اور جو اس حق بات کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو متعدد آیات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے اس کو حق سمجھتے ہیں۔ حق کا حق یہ ہے کہ اس کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا جائے اور اس حق کو ببانگ دہل بتلا دیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور حق بات کو مت چھپاؤ اور اس کا تمہیں خود اس بات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا حق بات کا مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہاں پر آخر میں ان دو آیتوں میں سے آخری جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی دنیا میں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ عنقریب اس کے انجام کی خبریں سنیں گے۔ انہوں نے جو مذاق اڑایا ہے اس کا جو انجام ہوگا اس کی خبریں وہ عنقریب سنیں گے۔ رب ذوالجلال کا دستور یہی ہے کہ جو کوئی آسمان سے اترے ہوئے حق کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، جس نے بھی کیا جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں اس کا برا انجام بتلا دیا۔ اس آیت سے سبق لیا جائے کہ جب حق بات ہمارے کانوں پر پڑے تو اس کو ہم بصر و چشم قبول کریں اور اس بات سے ڈریں کہ ہمارے زبان سے توہین اور گستاخی کا کوئی جملہ ہرگز نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔